گورنر صاحب، یہ اتنی تلخ کلامی، اتنے سخت جملوں کا تبادلہ سی ایم نے اور گورنر نے کسی بھی صوبے کے مل کر کام کرنا ہوتا ہے. آپ نے جو بگننگ میں کہا تھا کہ گیپ برج کرنا ہوتا ہے، آپ تو خود کے پی کے حقوق کے بارے میں بڑے ووکل رہے ہیں. میرے اپنے پروگرام میں آپ پی ٹی آئی کے ممبران کے ساتھ اتفاق کرتے رہے ہیں کے پی کے معاملات پہ، تو اتنی دوریاں، اتنی تلخیاں کیوں، اور وہ بھی ان دا بگننگ آف یور ٹینیور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب او ٹی کے بعد میں نے جو اس کے بعد ایک پریس ٹاک کی، اور اس کے بعد بھی کئی دن ہم نے پریس ٹاک کی، اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ریسپانس کے پی حکومت سے آیا، یہ ڈیفینیٹلی یہ ریسپانس جو ہے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب آپ ایک اپنی نااہلی اور نالائکی اور کوتاہی چھپانا چاہیں گے تو کسی کھاتے میں تو ڈالیں گے. تو میں تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم صوبے اور مرکز کے درمیان جو ہے وہ برج گرا دیں گے. لیکن جب کوئی اتنے حد تک آ جائے اور کہے کہ جی میں ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھا ہوں، اور کوئی کہے کہ جی میں آ کے یہ قبضہ کر لوں گا، اصل میں جو وتیرہ ہے جس طریقے سے، اور میں گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لوں گا، حالانکہ ان کو میرا مشورہ یہی ہے، اور میں مشورہ بھی دوں گا کہ اپنے کوئی سینئر لوگوں سے اور پڑھے لکھے لوگوں سے مشورہ کر لیں، کہ کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں اور کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے اس باتیں کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا. لیکن میں اس کے باوجود بھی جو چیزیں بھی وہ کر رہے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے جو ہے وہ ہمارا دھیان ہٹے گا، ہم کبھی بھی نہیں ہٹیں گے. اور ہم اپنے صوبے کے حقوق کے لیے جو ہے، میں نے ہر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جانا ہے، میں خود چل کے جاؤں گا ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے پاس جو خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، اور ان سے جو ہے کہیں گے کہ ہم خیبر پختونخوا کا مقدمہ بنائیں، خیبر پختونخوا کا مقدمہ ہم مرکز میں پیش کریں، اور جو بھی ہمارے حقوق ہیں. دیکھیں، میں نے انیشلی جو ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ الف بے سے بندہ شروع کرتا ہے، تو میں نے الف بے پہ تے ایک بات کی ہے. الف سے آئین، بے سے بجلی، پے سے پانی، اور تے سے تیل. ان تین چیزوں کا جو ہے ہم مقدمہ جو ہے وہ لڑیں گے مرکز کے ساتھ، اور انشاءاللہ اپنے حقوق چاہے بجلی کے ہیں، پانی کے ہیں، تیل کے ہیں، ان کی بات چیت کریں گے، پراپر فورم پہ کریں گے، ان کو ایگری کریں گے، کنونس کریں گے. اور جو فارمر فاٹا کے جو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ 100 ارب روپے ہم سالانہ ڈیولپمنٹ میں خرچ کریں گے، وہ بات کریں گے. ہم نے جو ہے دیکھیں، فیڈرل سے ہمیں لا اینڈ آرڈر کی جو ہے امن و امان کی جو ہے حوالے سے ضرورت ہوگی چیزوں کی، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم کریں گے. اصل میں اب میں کل آپ دیکھیں جھگڑا صاحب ایک چینل پہ تھے، اور انہوں نے بڑی پازیٹیو باتیں کی. اگر جھگڑا صاحب جیسے لوگوں سے اگر مشاورت کر لے سی ایم صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہت آگے بڑھیں گی، اور ہمیں چانس ہے کہ ہم یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ سے یہ بات کہی ہے کہ پی کے حقوق وفاق کے تھرو ہم لیں گے، لیکن یہ تب ہوگا جب کے پی کے اندر گورنر اور سی ایم اکٹھے بیٹھے ہوں گے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ لوگ ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو معاملات سمودلی چلیں گے. پھر وہ سی ایم کے پی کے کی ملاقات جو پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے آ کر بڑے پازیٹیو نوٹ کے اندر باہر بات کی تھی میڈیا سے. اس کے بعد بھی ہم سمجھے تھے کہ شاید سموتھ سیل ہوگی، ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کی حد تک، ایٹ لیسٹ کے پی کے کی حد تک ایشوز نہیں ہوں گے. اب جتنی تلخی جس پیک پر پہنچ گئی ہے، اس کو ڈیفیوز کیسے کیا جائے گا؟ کوئی تلخی پیک نہیں پہنچی. میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں، مجھ میں کوئی وہ نہیں ہے. میرا بڑا پن ہوگا، میں ہر کسی کے پاس خیبر پختونخوا کے حقوق کے لیے چلنے کو تیار ہوں. مجھے اس میں کوئی کبات نہیں ہوگی کہ میں جس پارٹی کے لیڈر کے پاس جاؤں، مجھے کوئی کبات نہیں ہوگی. میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ گورنر ہاؤس کوئی جو ہے وہ سازشوں کا گڑھ ہو، کوئی جو ہے ایسی چیز ہو. میں کبھی گورنر ہاؤس کو جو ہے وہ اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ وہ صوبے کے خلاف جو ہے یا صوبے کے لیے حقوق میں جو ہے وہ دراڑے پیدا کرے. صوبے کے حقوق کے لیے گورنر ہاؤس بھی ہمیشہ پازیٹیو کردار ادا کرے گا، کبھی بھی نیگیٹو کردار ادا نہیں کرے گا. رائٹ. آپ نے فرمایا کہ آپ کے دروازے کھلے ہیں، اور آپ کو کہیں بھی جانا پڑے، کسی بھی لیڈر کے پاس جانا پڑے تو آپ بات کریں گے کے پی کے حقوق کے لیے. آپ کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی پہ سی ایم کے پی کے نہیں آئے تھے، کیا آپ اب سی ایم کے پی کے سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں، میری کوئی ذمہ داریاں بھی ہیں. میں ایک فیصل کنڈی کی حیثیت سے علیحدہ چیز ہے، لیکن جب میرے ساتھ گورنر لگے یا سی ایم لگے یا کوئی اور عہدہ لگے، اس کی جو ہے وہ ذمہ داری کوئی اور ہوتی ہے. لہٰذا اگر وہ نہیں آئے، وہ ان کا چھوٹا پن ہو یا بڑا پن ہو، جو بھی آپ اس کو تصور کریں، لیکن ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی. اس کے باوجود بھی میں کبھی بھی صوبے کے حوالے سے عوام کو یہ کم از کم وہ نہیں دوں گا. مجھے جس کے پاس بھی چلنا پڑے میں چل کے جاؤں گا، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کے امن و امان کے لیے، صوبے کی اکنامیکل کرائسس کے لیے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے چند سال پہلے ہمارے صوبے میں، ہمارے ضلع میں ایک ثانیہ ہوا تھا، ثانیہ کولاچی، جس میں پی ٹی آئی کے اپنے ایک منسٹر جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. اور جب میں ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ اس کے جوڈیشل کمیشن بنائیں، کیونکہ وہ آپ کے پارٹی کے جو ہے وہ بڑے کمپیٹنٹ منسٹر تھے، میرے ساتھ اس کے سیاسی اختلافات تھے لیکن بڑے کمپیٹنٹ منسٹر تھے. اس کے جو ہے تانے بانے جو ہے، ان کے جو فیملی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کے جو ہے شہادت میں ان کا ہاتھ ہے. تو میں کہتا ہوں، پہلے ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ آپ بہت سے جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں.
ثانیہ کولاچی کی جو فیملیز ہیں، ان کے جو متاثرین ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ایک جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ آپ کے وزیر کو، آپ کے ایک کمپیٹنٹ وزیر کو انصاف مل سکے. جب میں بات کرتا ہوں تو ان کا جو ہے ٹیمپریچر بڑا ہائی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اگر آپ اس میں بالکل ٹھیک ہیں، صاف ہیں، تو آپ بنا لیں اور اپنے آپ کو کلیئر کر لیں. کیوں اتنے سال آپ نے اپنے اس انصاف کو، ان کو انصاف نہیں مل رہا، آپ نے ٹانگا ہوا ہے، باقیوں پہ تو بڑے الزامات لگاتے ہیں. لیکن آپ کا وزیر ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ثانیہ کولاچی کے جو فیملیز ہیں مجھ سے بھی رابطے میں ہیں، صرف اس میں وزیر نہیں ہے، باقی کافی لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. تو انصاف ملنا چاہیے، اس میں کونی صاحب، اسے کیا آپ بات ہے. ڈائریکٹ لیکن علی میں امین گنڈا پور کبھی بھی صاحب کی انوالومنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں میں کسی کے پاس بھی بات کرنے جاؤں گا، ایک جی، جگہ یہ انوالومنٹ کا الزام لگا آپ. میں نہیں لگا رہا ہوں. ان کے جو شہید کے جو بھائی ہیں، جو اس وقت ڈائریکٹر ایف آئی اے بھی ہیں، چھوٹے موٹے بندے نہیں ہیں، سرکاری ملازم ہیں، انہوں نے جو ہے 164 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرا ہے عدالت میں. میں نے نہیں کیا، آپ جا کے اس کے ڈاکومنٹیشن چیک کر لیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ شاید وہ نہیں ہوں گے، لیکن جب تک ان کی فیملی کا جو الزام ان کے اوپر ہے، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتے، اس وقت تو الزام ہے. ہم پہ تو بہت سی انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ آپ پہ یہ الزامات ہیں، آپ کی پارٹی کے لیڈروں پہ یہ الزامات ہیں، یہ الزامات ہیں. تو یہ داغ آپ کیوں نہیں دھونا چاہتے اپنے اوپر سے؟ آپ پہلے بھی جو ہے وہ وزیر رہے، آپ پہلے وفاقی وزیر رہے، آپ کی صوبے مرکز میں حکومت تھی، آپ اپنے ایک وزیر کو انصاف نہیں دلا سکتے ہیں تو ٹھیک. پھر پاکستان کی اور خیبر پختونخوا کے عوام کو کیسے انصاف دلائیں گے؟